اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ ایمانداروں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے وہ اللہ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچ جانا ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خود اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اس آیت کریمہ میں 28 نمبر سورہ ال-عمران کی آیت کریمہ میں یہاں اللہ تبارک تعالیٰ موالات کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے مسلمانوں کو کفار سے دوستیاں اور محض محبتیں کرنا مناسب نہیں، بلکہ انہیں آپس میں ایمانداروں سے میل ملاپ اور محبت رکھنی چاہیے۔ پھر انہیں حکم سناتا ہے کہ جو ایسا کرے گا اس سے اللہ بالکل بیزار ہو جائے گا، جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یعنی مسلمانوں میرے اور اپنے دشمنوں سے دوستی نہ کیا کرو، اور ایک جگہ فرمایا مومنو یہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ دوسری جگہ پروردگار عالم نے مہاجر انصار دوسرے مومنوں کے بھائی چارے کا ذکر کر کے فرمایا کہ کافر آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہ اور دوست ہیں، تم بھی آپس میں اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور زبردست فساد برپا ہوگا۔ البتہ ان لوگوں کو رخصت دے دی جو کسی شہر میں کسی وقت اس کی بدی اور برائی سے ڈر کر دفع اور وقتی کے لیے بظاہر کچھ میل ملاپ ظاہر کریں، لیکن دل میں ان کی طرف راغبت اور ان سے حقیقی محبت نہ ہو، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو در رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم بعض قوموں سے کشادہ پیشانی سے ملتے ہیں لیکن ہمارے دل ان پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف زبان سے اظہار کرے لیکن عمل میں ان کا ساتھ ایسے وقت بھی ہرگز نہ دے۔ یہی بات اور مفسرین سے بھی مروی ہے، اور اسی کی تائید اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی کرتا ہے کہ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے ان مسلمانوں کی جن پر زبردستی کی جائے گی مگر ان کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ بخاری میں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ پھر فرمایا اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، یعنی اپنے دبدبے اور اپنے عذاب سے اس شخص کو خبردار کیے دیتا ہے جو اس کے فرمان کی مخالفت کرے، اس کے دشمنوں سے دوستی رکھے اور اس کے دوستوں سے دشمنی رکھے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، ہر عمل کرنے والے کو اس کی عمل کا بدلہ وہی ملے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا اے نبی، عود میں اللہ کے رسول کا قاصد ہو کر تمہاری طرف آیا ہوں، جان لو کہ اللہ کی طرف پھر کر سب کو جانا ہے، پھر یا تو جنت ٹھکانا ہوگا یا جہنم۔ صدق اللہ العظیم۔